بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے زندگی کا پہلا سچ اس دن جانا جب امی ابو کی میتیں ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی میرے سامنے پڑی تھیں۔ محلے والے آ جا رہے تھے، عورتیں سر جھکائے رو رہی تھیں اور میں بس سے کونے میں بیٹھے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ آنسو جو میرے رخسار پر بہنے چاہیے تھے شاید میری آنکھوں کے اندر ہی جم گئے تھے۔ مجھے رونا نہیں آیا، شاید تب بھی میرے اندر کچھ مر چکا تھا۔ پھوپھی مجھے اپنے ساتھ لی گئی۔ ان کے بقول وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہی تھیں۔ پہلے ہی دن مجھ سے کہہ دیا، رو مت عفت، مردے واپس نہیں آتے، جتنا جلدی سمجھے گی اتنا بہتر ہے تیرے لیے۔ ان کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، صرف حکم تھا۔ ان کے گھر میں شفقت کا کوئی گزر نہیں تھا اور میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی، اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو ان کی چھڑی میرے ہاتھ یا کمر پر برستی۔ اسکول سے آ کر روٹی بنانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، یہی میری زندگی تھی۔ کھیلنے کا وقت نہ تھا، نہ کوئی کھیلنے والا۔ میری ہم عمر لڑکیاں کبھی کبھی مجھے دیکھ کر ہنستی تھیں، یہ یتیم لڑکی دیکھو، جیسے نوکرانی ہو۔ پھوپھی کہتی تھیں، یتیم کو سیدھی راہ پر رکھنا پڑتا ہے ورنہ سر پر چڑھ جاتی ہے۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے مجھ سے پوچھا، عفت تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو، کوئی دوست کیوں نہیں؟ میں خاموش رہی۔ کیا بتاتی کہ مجھے بات کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہر لفظ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پھوپھی کے تھپڑ کی یاد دلاتا ہے۔ پھوپھی کا گھر ایک چھوٹا سا پرانا مکان تھا۔ ایک کمرہ مجھے ملا تھا جس میں صرف ایک چرپائی اور ایک صندوق ہوتا تھا۔ صبح آنکھ کھلتی تو صرف پھوپھی کا ڈنڈا ہوتا اور ان کی آواز، اٹھ بدبخت، اتنا سوتی ہے جیسے کوئی رانی ہو۔ کئی بار سوچا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، یتیم ہونے سے بہت بہتر ہے مر جاؤں۔ لیکن پھر شاید کہیں اندر ایک کمزور سی امید تھی کہ شاید کبھی کچھ بدلے گا، مگر برسوں گزر گئے اور کچھ نہ بدلا۔ پھوپھی کا اپنا بیٹا تھا، ناصر، مجھ سے چند سال بڑا۔ شروع میں وہ مجھ سے تھوڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن مجھے چاکلیٹ لا کر دی تو پھوپھی نے وہ چھین کر باہر پھینک دی۔ اسے عادت نہ ڈال، یہ کوئی مہمان نہیں، رہنے آئی ہے ہمارے سر پر۔ ناصر بھی آہستہ آہستہ بدل گیا، وہ بھی سرد ہو گیا۔ میں سب کے لیے غیر ضروری وجود بن گئی تھی، جیسے گھر کی ایک دیوار جسے کوئی دیکھتا تو ہے مگر اس سے بات نہیں کرتا۔ میں اکثر اپنے وجود سے نفرت کرتی، آئینہ دیکھتی تو دل کرتا اسے توڑ دوں۔ ایک دن خود سے کہا، محبت کمزوروں کے لیے ہوتی ہے، رحم صرف قصے کہانیوں میں اچھا لگتا ہے۔ میں نے خود کو سخت کرنا شروع کیا، جیسے پھوپھی نے مجھے پتھر بنایا۔ میں نے بھی اپنے دل میں موجود ہر نرم گوشے کو کچل ڈالا۔ پھر وہ وقت آیا جب پھوپھی مجھے سب کی نظروں سے چھپا کر شادی کے لیے تیار کرنے لگی۔ تیرے نصیب میں ماں باپ کی شفقت نہیں تھی، اب شوہر کی اطاعت سیکھ لے۔ انہوں نے میری مرضی نہیں پوچھی اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خواب مر چکے تھے، خواہشیں دم توڑ چکی تھیں۔ پھوپھی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ انہیں صرف یہ دیکھنا تھا کہ لڑکا شریف ہو، نوکری کرتا ہو اور میرے لیے آواز نہ اٹھائے، اور ایسے لوگ پھوپھی کے حساب سے بہتر شوہر ثابت ہوتے تھے۔ یوں میری شادی عمران سے طے کر دی گئی۔ نہ میری مرضی پوچھی گئی، نہ مجھے عمران سے ملنے کا موقع دیا گیا، بس نکاح پڑھایا گیا اور میں ایک نئے گھر کی ہو گئی۔ عمران کی شکل پہلی بار میں نے نکاح کے بعد دیکھی، درمیانہ قد، سادہ سا چہرہ، آنکھوں میں نہ کوئی غرور تھا نہ کوئی چمک، صرف نرمی تھی، ایسی نرمی جو مجھے اس لمحے ہی کمزوری لگی۔ رخصتی کی رات عمران نے بس اتنا کہا، میں جانتا ہوں تمہیں وقت لگے گا نئے ماحول میں ڈھلنے کے لیے، کوئی جلدی نہیں، جو تمہارے لیے بہتر ہو میں وہی چاہتا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا، اندر ہی اندر سوچا یہ شخص بھی شاید پھوپھی کے بنائے اصولوں کے مطابق ہے، چپ چاپ، بے رنگ، بے مزاح۔ شادی کے شروع دنوں میں عمران بہت خیال رکھتا، صبح کا ناشتہ خود بناتا، اگر میں سو رہی ہوتی تو چپ چاپ چلا جاتا، شام کو واپسی پر پوچھتا، کچھ چاہیے بازار سے؟ اور میں ہر بار کہتی، نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ میں جان بوجھ کر اس کی ہر کوشش کو نظر انداز کرتی۔ محبت دینے والے سے نفرت نہیں، حق جتانے کا مزہ آتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا، میرے لیے مشین لے آؤ، ہاتھ سے کپڑے دھونا مشکل ہے۔ اس نے تنخواہ آنے کا کہا اور دوسرے ہفتے واشنگ مشین گھر میں موجود تھی۔ میں نے وہ مشین 2 دن تک استعمال ہی نہ کی۔ پھر ایک دن کپڑے دھونے لگی تو اتنی زور سے ڈھکن پٹخا کہ عمران چونک کر اندر آیا۔ سب ٹھیک ہے؟
میں نے کہا اس مشین سے کپڑے ٹھیک نہیں دھلتے، بیکار چیز لائے ہو۔ وہ خاموش رہا، بس سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ ایک دن کھانے میں نمک کم رہ گیا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے آج تمہارا دھیان کہیں اور تھا۔ میں نے تیش میں آ کر پلیٹ اٹھائی اور کہا، جب کھانے سے خوش نہیں ہو تو باہر جا کر کھا لو، میں نوکرانی نہیں ہوں تمہاری۔ وہ چپ ہو گیا، پلیٹ ہٹائی اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کھانے کی کبھی شکایت نہیں کی، چاہے سالن جلا ہوا ہو یا نمک زیادہ۔ عمران کے گھر میں کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، بس ایک دیور جو پہلے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ مجھے کبھی کسی سے نبھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں مکمل خود مختار ہو گئی۔ عمران سے وقت پر پیسے مانگنا، اپنی پسند کی چیز خریدنا اور اس سے کبھی رائے نہ لینا، یہ سب میری فطرت بن گیا۔ ایک دن میں نے بازار سے قیمتی چادریں خریدی بغیر بتائے۔ جب عمران نے بل دیکھا تو بولا، عفت، اگلی ماہ کے کرائے کا کیا کریں گے؟ میں نے جواب دیا، میں نے تم سے پیسے مانگے تھے، خود کے پیسے تھے، جو چاہا لیا۔ وہ خاموش ہو گیا، ہمیشہ کی طرح۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں عمران کی ہر نرمی کا فائدہ اٹھانے لگی، اس کے وجود کو نظر انداز کیا، اس کی خواہشات کو کچلا، اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ وہ ہر رات سوتے ہوئے کہتا، شکریہ عفت، تم میری زندگی میں ہو۔ اور میں سوچتی، کاش تم اتنے کمزور نہ ہوتے تو شاید مجھے تھوڑا سا لحاظ آتا۔ مگر میں لحاظ کرنا نہیں چاہتی تھی، مجھے کنٹرول چاہیے تھا، مجھے طاقت کا مزہ آتا تھا۔ شادی کو 5 سال بیت گئے۔ شروع کے 2 سال تک مجھے کوئی خاص فکر نہیں تھی، لیکن پھر جب آس پاس کی عورتوں کی گودیں بھرنے لگیں تو ایک عجیب سا خالی پن میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ ہر بار جب کسی نے خوشی خوشی بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، میں مسکرا تو دیتی، لیکن اندر سے جیسے کوئی نوکدار چیز میرے دل کو چیر جاتی۔ شازیہ کی بیٹی کی سالگرہ پر سب عورتیں جمع تھیں، کوئی بچوں کے کارٹون کی بات کر رہی تھی، کوئی فیڈنگ کی، کوئی نیند کے مسائل پر مشورے دے رہی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ تبھی کسی نے مجھ سے پوچھا، عفت، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں نے سرسری سا جواب دیا، ابھی کوئی نہیں۔ ایک اور عورت نے بے ساختہ کہا، 5 سال تو ہو گئے نا تمہیں، کوئی علاج ولاج کروایا؟ آج کل تو بہت کچھ ممکن ہے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز کر گر گیا۔ سب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور وہاں سے اٹھ کر نکل آئی۔ گھر آ کر عمران سے جھگڑا کیا، کیوں نہیں سوچتے تم اس بارے میں؟ تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا؟ عمران نے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے بچے چاہیے یا نہ ہو تو زندگی ادھوری ہے۔ میں نے تیز لہجے میں جواب دیا، تمہارا یہ آرام دہ رویہ مجھے پاگل کر رہا ہے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، الزام مجھ پر آتا ہے۔ اس رات عمران نے خاموشی سے میرے لیے ایک گائنیکالوجسٹ کا اپائنٹمنٹ لیا۔ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں، مسئلہ میری طرف سے تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی ٹھپا لگ گیا ہو، میں بدقسمت ہوں، ناقابل، ادھوری۔ عمران نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر بچے قسمت میں ہوں گے آ جائیں گے، ورنہ تم ہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، آج ہے، کل شاید نہ ہو، ایک دن یہ بھی بدلے گا۔ میں نے اس کے موبائل کی تلاشی لینی شروع کر دی، کال لاگ، میسیجز، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے ڈی ایمز تک۔ ہر بار کچھ نہ ملنے کے باوجود دل کہتا، کسی دن پکڑے گا یہ بھی، کسی لڑکی سے بات کر کے۔ عمران کی دیورانی اکثر گھر آتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بول نہیں سکتی تھی، ذہنی طور پر کمزور تھی۔ مجھے وہ بچی بالکل نہیں بھاتی تھی۔ وہ بار بار میرے قریب آ کر کپڑے کھینچتی، کچھ اشارے کرتی، عجیب سی آوازیں نکالتی۔ میں اس سے دور بھاگتی۔ ایک دن میں نے عمران سے کہا، یہ یہاں نہ آیا کرے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عمران نے نرمی سے سمجھایا، وہ بچی ہے، وہ بھی کچھ نہیں سمجھتی، رحم کرو اسے۔ میں نے منہ بنایا، رحم؟ کیا میں پناہ گاہ ہوں؟ سب میرے سر پر کیوں آتے ہیں؟ اب تو میں خواب میں بھی بچوں کے رونے کی آوازیں سنتی۔ ایک رات میں نے چیخ کر آنکھ کھولی۔ عمران نے مجھے جھنجھوڑا، کیا ہوا؟ میں نے بس اتنا کہا، ایک بچہ میرا گلا دبا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، تم میرے لیے نہیں بنی ہو۔ میں نے کئی ہسپتالوں کے چکر کاٹنے شروع کیے، جڑی بوٹیوں تک چلی گئی۔ ایک بزرگ خاتون نے تعویذ دیا جو میں نے خود سے چھپا کر بانا۔ عمران کو ان سب باتوں پر اعتبار نہیں تھا، اور میری بڑھتی بے قراری سے وہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن میں نے شازیہ سے کہا، اگر عمران دوسری شادی کر لے صرف اولاد کے لیے
شازیہ چونک گئی۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ میں نے کہا کیونکہ اگر میں ماں نہ بن سکی تو کیا ہوگا؟ مرد کو وارث چاہیے ہوتا ہے۔ شازیہ نے کہا عمران ایسا نہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں لگتا۔ محبت؟ اب وہ لفظ میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ میں عمران کے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ اگر وہ کسی سے ہنسی میں بات کرتا مجھے تکلیف ہوتی، اگر وہ دفتر سے دیر سے آتا میں تفتیش کرتی۔ ایک دن عمران نے مجھے آ کر بتایا کہ اس کی کمپنی کی طرف سے ٹریننگ کے لیے اسے 2 ہفتوں کے لیے لاہور جانا ہے۔ میں نے فوراً کہا اکیلا؟ کیوں؟ اس نے کہا کمپنی کی پالیسی ہے، سب اکیلے جا رہے ہیں۔ وہ چلا گیا اور میرے اندر وہموں کا طوفان آ گیا۔ میں نے روز اس کی لوکیشن چیک کی، روز ویڈیو کال پر چہرے کے تاثرات پر غور کیا۔ کسی دن کوئی اجنبی عورت اس کے پیچھے سے نہ گزر جائے۔ مجھے لگا وہ بدل جائے گا۔ جب واپس آیا تو میں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا۔ عمران سے میری بات چیت پہلے کم ہوئی، پھر بے معنی اور آخر کار ختم سی ہو گئی۔ گھر میں ایک غیر محسوس خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا اور میں اپنی۔ بات وہی جو ضروری ہو، سلام، دعا یا کھانے کی کوئی ہدایت، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا دن ایک ہی دائرے میں گھومتا، صبح اٹھنا، ناشتہ بنانا، چیزیں سمیٹنا، ٹی وی آن کرنا اور شام تک ادھورے دل سے اسے دیکھتے رہنا۔ خبریں، ڈرامے، اشتہار، سب مجھے ایک جیسے لگتے اور سب میں ایک چیز مشترک تھی، خوش شکل بچے، ہنستی عورتیں، مکمل گھرانے، اور یہ منظر میرے اندر جیسے نمک چھڑکتے۔ ایک دن عمران نے کہا کل امی کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی ہم کب آئیں گے۔ میں نے فوراً جواب دیا مجھے نہیں جانا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا پچھلی بار بھی تم نے انکار کیا تھا، وہ تمہیں یاد کرتی ہیں۔ یاد؟ میں ہنس پڑی۔ یاد تب آتی ہے جب کچھ کھویا ہو، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ عمران نے بحث نہیں کی، لیکن اس کے چہرے کی مایوسی میں ایک نیا رنگ شامل ہو چکا تھا۔ خاندان میں اکثر شادی بیاہ کی خبریں آتی، مجھے مدعو کیا جاتا، لیکن میں بہانے بنا کر انکار کر دیتی۔ کبھی کہتی طبیعت خراب ہے، کبھی سر درد کا بہانہ۔ سچ یہ تھا کہ میں کسی بچے کو خوش دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کسی کی گود میں کھیلتا بچہ میری آنکھوں میں خنجر سا چبھتا۔ عید کے دن تھے، سب کو نئے کپڑے خریدنے کا شوق ہوتا، لیکن میں نے کچھ نہیں لیا۔ عمران نے مجھے کہا چلو بازار چلتے ہیں، تمہارے لیے جوڑا لے لیں گے۔ میں نے کندھے اچکائے۔ کپڑے پہن کر کیا کرنا؟ خوشی منانے کو کچھ ہو تب نہ۔ ایک دن محلے کی خاتون نے آ کر بتایا کہ ان کے بچے نے خواب میں کسی خاتون کو دیکھا جو اس پر چیخ رہی تھی۔ بچے نے کہا وہ آنٹی تھیں جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بچے تو کچھ بھی بول دیتے ہیں، خوابوں کا کیا اعتبار؟ لیکن اندر سے میں ہل چکی تھی۔ کیا واقعی میری موجودگی کسی معصوم کے خواب میں ڈراؤنا روپ بن چکی تھی؟ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک دن شازیہ کی بہن آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ عمران نے کہا ملنے آئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے دو۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا تمہیں ہی خوشی ہے ان بچوں سے، میں نہیں برداشت کر سکتی کسی کو گھر میں۔ اس رات عمران نے مجھ سے صاف کہہ دیا تم خود کو بہت کاٹ رہی ہو عفت، سب سے الگ تھلگ ہو گئی ہو، کچھ تو بدلو ورنہ یہ گھر ایک قبر بن جائے گا۔ میں نے کہا قبر؟ شاید میرے اندر پہلے ہی مر چکی ہے کچھ، اب باہر کا کیا بدلنا؟ میرے وہم بڑھنے لگے۔ مجھے لگتا عمران میری پیٹھ پیچھے کسی سے بات کرتا ہے۔ ایک دن اس کا موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ میں نے اسکرین کھولی اور گھنٹوں ڈیلیٹڈ چیٹس واپس لانے کی کوشش کرتی رہی، کچھ نہ ملا، لیکن تسلی بھی نہ ہوئی۔ میرے کان ہر وقت دروازے کی طرف لگے ہوتے، شاید کوئی عورت آ جائے، شاید کوئی اجنبی نمبر کال کرے۔ جب عمران باہر سے آتا تو میں اس کی بو سونگھتی، کسی پرفیوم کی خوشبو ڈھونڈتی۔ ایک دن میں نے دروازہ کھولا، سامنے محلے کی لڑکی اپنے نومولود کو لیے کھڑی تھی۔ بی بی پانی چاہیے، بخار ہے، میں ہسپتال سے آ رہی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا یہاں کوئی مدد نہیں ملے گی، آگے چلی جاؤ۔ شاید وہی دن تھا جب میں نے اپنے انسان ہونے کا باقی بچا حصہ بھی کھو دیا۔ جب صبح کی شروعات معمول کی طرح ہوئی تھی، وہ شام ایک حادثے کی خبر لے کر آئی۔ عمران دفتر سے لوٹا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہی کہا ناصر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال لے جایا گیا تھا لیکن راستے میں دم توڑ گیا۔ میرے لب سلے رہے، میں نے صرف اتنا کہا
انا للہ۔ پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ عمران نے وضاحت نہیں دی، میں نے سوال نہیں کیا۔ ناصر سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، بھابھی سے تو بالکل نہیں، کبھی رسمی ملاقات بھی نہیں ہوئی، بس ایک دوسری دنیا کے لوگ تھے میرے لیے۔ اگلے دن عمران جنازے میں چلا گیا۔ رات واپس آیا تو تھکا ہارا لگ رہا تھا، کپڑے بدلے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چائے لے کر آئی تو اس نے کہا، کل سے بھابھی اور ہمنا کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا۔ میں نے چائے کے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خیال رکھنے کا مطلب؟ وہ اکیلی رہ گئی ہیں، ہمنا کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ میں چاہتا ہوں انہیں کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ رکھ لوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، یہ گھر یتیم خانہ نہیں ہے، سب کو اٹھا کر لے آؤ گی؟ اس بار عمران خاموش نہیں رہا، تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولا، عفت، وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمیں ان کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ میں نے چپ چاپ پانی کا گلاس پیا، پھر کہا، میں نے نہیں کہا تھا یہ سب، اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو خود جا کر دیکھ بھال کرو، میرے سر پر نہ ڈالنا یہ بوجھ۔ اس نے ایک بار پھر کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا لیا اور ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے چند دن عمران روزانہ ناصر کے گھر چکر لگاتا رہا، راشن، دوائیاں، کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ لے کر جاتا۔ میں ہر بار اعتراض کرتی، یہ سب ہمارے خرچے سے ہو رہا ہے، تمہاری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں کہ تم دوسروں پر لٹاؤ۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، میں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، خدا نے دیا ہے تو کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ میں نے طیش میں کہا، خدا نے دیا ہے تو اولاد کیوں نہیں دی؟ کسی اور کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے، اپنے خالی پن کو چھپانے کے لیے۔ عمران نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، خالی پن صرف تمہارے اندر نہیں، میرے اندر بھی ہے، لیکن میں اسے نفرت سے نہیں، خدمت سے بھرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رخ موڑ لیا، مجھے اس کے فلسفے نہیں سننے تھے۔ 2 ہفتے بعد اچانک عمران گھر آیا اور بولا، بھابھی کو بخار ہے، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ رات گئے واپس آیا تو چپ تھا۔ میں نے پوچھا، کیسے ہے بخار؟ اس نے کہا، بھابھی نہیں رہی، بخار تیز تھا، اسپتال دیر سے پہنچے، جسم نے جواب دے دیا۔ مجھے جیسے کچھ سنائی نہیں دیا، نہ دکھ ہوا نہ حیرت۔ میں نے رسمی طور پر انا للہ کہا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن محض دنیا داری کے تحت جنازے پر چلی گئی، چہرہ دیکھا اور لوٹ آئی۔ عمران نے اس دن مجھ سے کوئی بات نہیں کی، خاموش رہا۔ 2 دن بعد جب وہ شام کو گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک 10 سال کی لڑکی بھی تھی، بے آواز، خالی آنکھوں والی، وہ ہمنا تھی۔ عمران نے کہا، یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ کس کی اجازت سے؟ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عمران نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، یہ میری بھتیجی ہے، یتیم ہے، بیمار ہے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو یہ گھر چھوڑ سکتی ہو، میں کسی کی مجبوری کو گھر سے نکالنے والا نہیں۔ وہ پہلی بار مجھ پر یوں بولا تھا، میری آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ چند لمحے میں خاموشی سے وہاں کھڑی رہی، پھر پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اگلی صبح پھپھی کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چونکی، اب کیا ہوا؟ میں نے مختصر جواب دیا، رہنے آ گئی ہوں کچھ دن۔ پھپھی نے مجھے وہی بستر دیا جو بچپن میں میرا ہوا کرتا تھا، وہی پرانی چرپائی، وہی کھردری چادر۔ الماری میں اب بھی میرا پرانا سوٹ کیس رکھا تھا، دھول سے اٹا ہوا، جیسے وقت رک گیا ہو اور میں اسی دھن میں واپس آ گئی ہوں جہاں سانس لینا بھی بوجھ لگتا تھا۔ پھپھی نے کھانے کی پلیٹ میرے سامنے رکھی۔ کیا ہوا؟ عمران نے نکال دیا؟ میں نے کہا، نہیں، میں خود آئی ہوں، ہمنا کو میرے سر پر لا بٹھا دیا، جیسے میں ہی آخری سہارا ہوں سب کا۔ پھپھی نے ٹھنڈی سانس لی۔ عورت کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر شوہر حد سے گزر جائے تو اپنا حق بھی جتانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہوئی، کم از کم کسی نے تو مجھے غلط نہیں کہا۔ پہلا دن تو خاموشی سے گزر گیا، لیکن دوسرے دن ہی صبح سویرے پھپھی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہاں سونا منع ہے وقت پر۔ میں نے کروٹ بدل کر کہا، بخار ہے، طبیعت نہیں ٹھیک۔ پھپھی نے چادر کھینچ لی۔ یہاں بہانے نہیں چلتے، اپنی ماں بننے کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو دین کی طرف آ جا، شاید سکون ملے۔ میں نے تنگ آ کر بات بدل دی، لیکن دل میں چبھن محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئے، 3 دن میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ وہی پرانے اصول، وہی سختی، اور اب مجھ میں برداشت نہیں رہی تھی۔ ایک دن صبح میں نے کہا، چائے میں دودھ نہیں ہے، کڑوی لگ رہی ہے۔ پھپھی نے کہا،
یہاں کسی کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، جو ہے کھا لے ورنہ بھوکی رہ جا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر طوفان سا چلنے لگا۔ شام کو فون آیا۔ عمران نے خاموش لہجے میں پوچھا، ٹھیک ہو؟ میں نے طنزی انداز میں کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں بالکل سکون میں ہوں۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، صرف حال چال پوچھنے کو فون کیا تھا۔ فون رکھتے ہی یہ خالی پن کا احساس ہوا۔ مجھے سکون نہیں ملا، صرف خاموشی ملی تھی، وہ خاموشی جس میں ماضی کی تلخیاں گونجتی تھیں۔ چوتھے دن جب میں دوپہر کے وقت صحن میں بیٹھی کپڑے سکھا رہی تھی، ایک بچہ گیند کھیلتے ہوئے اندر آ گیا۔ گیند میرے پاس آ کر گری، میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینکا۔ یہ گھر نہیں ہے تمہاری کھیلنے کا، نکل جائے یہاں سے۔ بچہ بھاگ گیا اور میں دیر تک اسے گھورتی رہی۔ وہی جلن، وہی غصہ پھر سے ابھر آیا تھا۔ رات کو پھپھی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، عفت، اب تمہاری عمر کچھ اور مانگتی ہے، یا تو گھر جا کر اپنا رشتہ سنبھالو یا پھر یہاں رہ کر میری طرح زندگی گزارنے کی تیاری کرو۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا، اندر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میں نے سامان سمیٹا اور عمران کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دروازے پر پہنچی تو کچھ لمحے رکی رہی۔ دل میں عجیب سا وسوسہ تھا، کیا وہ دروازہ کھولے گا؟ کیا میں قبول کی جاؤں گی؟ میں نے دستک دی، دروازہ عمران نے کھولا۔ چند لمحے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، پھر دھیمی آواز میں کہا، واپس آ گئی ہوں۔ عمران نے ایک طرف ہو کر کہا، اندر آ جاؤ۔ گھر ویسا ہی تھا، بس کچھ خاموش۔ کچن میں کوئی آواز نہیں تھی۔ میز پر 2 کپ چائے کے رکھے تھے، ایک شاید میرے لیے بنایا گیا تھا، دوسرا آدھا خالی تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر سامان رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران آیا اور بولا، کیئر ٹیکر کو چھٹی دے دی ہے، تم آ گئی ہو تو اب تم ہی ہمنا کا خیال رکھ لو گی۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اندر عجیب سی خفگی محسوس ہوئی۔ ہمنا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، صرف خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ وہ کچھ نہیں بولی، جیسے میری آواز سنی ہی نہیں۔ مجھے لگا جیسے یہ بچی اب بھی مجھے اجنبی سمجھتی ہے، یا شاید پہچانتی ہی نہیں۔ اگلے دن سے میں نے اس کی دیکھ بھال کا آغاز کر دیا۔ ناشتہ وقت پر، دوائی وقت پر، صفائی بھی مکمل۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں نے خود کو بدل لیا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ میں نے یہ ذمہ داری عمران کو خوش کرنے کے لیے لی تھی، نہ کہ ہمنا سے ہمدردی میں۔ ایک رات عمران نے کہا، شکریہ عفت، تم نے میرے لیے بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے۔ میں نے کہا، یہ بوجھ تم نے لا کر میرے سر پر رکھا ہے، اٹھانا تو پڑے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ہمنا کو دیکھا، وہ چپ چاپ اپنے کھلونے کی ایک گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک ایسی معصومیت جسے میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہمنا میرے گھر کا حصہ بن چکی تھی، لیکن میرے دل کا نہیں۔ عمران کے سامنے میں اسے ہمدردی سے پیش آتی، ہاتھ تھام کر اسے نوالا کھلاتی، وقت پر دوائی دیتی، اور جب عمران یہ سب دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں شکر گزاری ہوتی۔ وہ مطمئن لگتا، جیسے میں واقعی بدل چکی ہوں۔ لیکن وہ سب ایک پردہ تھا، اس پردے کے پیچھے جو اصل تھا وہ صرف میں جانتی تھی اور ہمنا۔ عمران فیکٹری چلا جاتا تو میرا اصل چہرہ سامنے آتا۔ صبح ناشتہ بنا کر میں اس کے آگے پلیٹ ایسے رکھتی جیسے احسان کر رہی ہوں، کھا، زیادہ فرمائش نہ کرنا، سمجھی؟ وہ چپ چاپ کھانے لگتی۔ اگر نوالا ہاتھ سے گر جاتا یا روٹی گول نہ بنتی تو میں تیش میں آ کر چمچ اس کے ہاتھ پر مار دیتی۔ سیکھ لے، کتنی بار سمجھایا ہے۔ ایک دن وہ زور سے چیخ پڑی۔ میں چونک گئی کہ کہیں عمران سن نہ لے، فوراً اس کا منہ دبا دیا۔ خاموش، آواز نکالی تو چچا کو سب کچھ سنا دوں گی، پھر میں تیرے منہ پر تالا لگا دوں گی۔ وہ سہم گئی، خاموش ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، پردے برابر کر دیے، اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام کو جب عمران آتا تو میں مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بتاتی، آج ہمنا نے خود سے کھانا کھایا، ماشاءاللہ بہت بہتری آ رہی ہے۔ عمران اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، شاباش میری بچی، تم بہت بہادر ہو۔ ایک دن ہمنا نے غلطی سے دودھ کا گلاس فرش پر گرا دیا۔ میں نے زور سے تھپڑ مارا۔ اندھی ہے کیا؟ عقل نہیں تیرے اندر؟ وہ پیچھے ہٹ گئی، آنکھیں بھر آئیں، لیکن کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ یہ سزا ہے، کچھ نہیں ملے گا آج۔ پورا دن وہ اندر رہی، میں نے نہ کھانے کو کچھ دیا نہ پانی۔ شام سے پہلے اسے نکالا اور سخت لہجے میں کہا،
چچا سے کچھ کہا تو میں تجھے مار مار کر اندھی کر دوں گی۔ اگلے دن عمران نے پوچھا، ہمنا تھکی تھکی لگ رہی ہے، سب ٹھیک ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، رات کو ڈر گئی تھی، خواب دیکھ کے رو رہی تھی۔ عمران نے گہری سانس لی، یہ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا اور میرے اندر ایک نفرت پلتی گئی۔ مجھے لگتا عمران مجھ سے زیادہ اس بچے کو اہمیت دیتا ہے۔ پہلے میری ہر چھوٹی بات پر وہ دھیان دیتا تھا، اب ہمنا کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ مجھے وہ لمحے یاد آتے جب میں ذرا سا سر درد بتاتی تھی تو وہ فکر مند ہو جاتا تھا۔ اب وہ ہمنا کے چہرے کی ایک ہلکی سی اداسی بھی محسوس کر لیتا تھا۔ یہ تبدیلی مجھے اندر سے جلاتی تھی۔ میں اس بچی سے نفرت کرنے لگی تھی، صرف اس لیے کہ وہ میری زندگی میں عمران کی توجہ بانٹ رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمنا کو نہایت بد ذائقہ باسی کھانا دیا۔ وہ چکھتے ہی ہچکچائی مگر کچھ نہ بولی۔ چند نوالے کھائے پھر کنارہ کر لیا۔ میں نے کہا، نخرے مت کر، یہ کھانا تیرے لیے ہی ہے، روز روز نئے کھانے نہیں ملتے۔ اگلے دن اس کا پیٹ خراب ہو گیا، بخار، مگر میں نے عمران کو کچھ نہ بتایا۔ دوائی دینے کی بجائے اسے بستر پر لٹا دیا۔ چپ چاپ لیٹی رہ، کوئی مرہم نہیں ملنے والا یہاں۔ عمران کو جب اس کی حالت کا اندازہ ہوا تو اس نے پریشانی سے پوچھا، یہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے پھر جھوٹ بولا، کچھ کھاتی نہیں، بس ہر چیز سے انکار کرتی ہے۔ وہ ہمنا کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ میری بچی، تمہیں جو چاہیے مجھے بتانا، ہاں؟ چاچی سے شرمانا نہیں۔ میں پیچھے سے سب سن رہی تھی۔ ہمنا نے سر جھکا لیا، زبان ہلانے کی ہمت نہ کی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے ڈرایا گیا ہے اور وہ ڈری ہوئی ہے۔ میری منافقت کے دن بڑھتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ میرے اندر کا اندھیرا بھی۔ اب میں ہمنا کو صرف ایک بوجھ نہیں، ایک دشمن سمجھنے لگی تھی۔ وہ دشمن جو خاموش تھا، کمزور تھا، لیکن میرے لیے خطرہ تھا۔ اب ہمنا کی حالت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں روز صبح سے ایک معمولی سا ناشتہ دیتی، اکثر رات کا بچا ہوا۔ دن بھر کا کھانا یا تو اتنا کم ہوتا کہ بھوک پوری نہ ہو، یا ایسا باسی کہ وہ صرف 2 نوالے لے کر پلیٹ ایک طرف رکھ دیتی۔ اگر کبھی وہ کھانے سے انکار کرتی تو میں طیش میں آ جاتی اور پلیٹ اس پر پھینک دیتی۔ احسان کر رہی ہوں تجھ پر، اور تجھے پسند ناپسند کی پڑی ہے۔ پھر اسے کمرے میں بند کر دیتی۔ ایک پرانا چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں روشنی صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے آتی تھی۔ کئی بار وہ پوری دوپہر وہاں قید رہتی، کچھ نہیں کھاتی، نہ کسی سے بات کرتی۔ باہر نکالتی تو آنکھیں سرخ ہوتی، جیسے رو رو کر سوج گئی ہوں۔ عمران جب شام کو آتا تو میں ہر بات نارمل انداز میں پیش کرتی۔ آج ہمنا نے تھوڑے سے چاول کھائے، خود ہاتھ سے، بہتری آ رہی ہے۔ عمران کئی دن تک میری باتوں پر اعتبار کرتا رہا، لیکن پھر ایک دن وہ ہمنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رک گیا۔ یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ میں نے فوراً کہا، کھلونا اس کے ہاتھ سے پھسلا، اس نے خود ہی زور سے مارا اپنے سر پر۔ میں نے منع بھی کیا تھا مگر سنتی ہی نہیں۔ عمران نے ہمنا کی طرف دیکھا، سچ ہے یہ؟ وہ خاموش رہی، آنکھیں نیچی، نہ اس بات میں سر ہلایا نہ انکار کیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا۔ عادت ہے اس کی، جب ضد پوری نہ ہو تو خود کو نقصان پہنچ جاتی ہے۔ عمران نے گہری سانس لی، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ میں نے آواز نرم کرتے ہوئے کہا، آپ شک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں دشمن ہوں اس کی؟ صبح شام ایک کر دی ہے میں نے۔ شک کی بنیاد پر رشتے متزلزل نہیں ہوتے، اور میں جانتی تھی کہ عمران مجھ پر کھلا الزام نہیں لگا سکتا۔ میں اسی اعتماد پر کھیل رہی تھی۔ ایک رات ہمنا بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے سوچا دوائی دینے کی کیا ضرورت، سو کر صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، لیکن رات کو اس کے ہونٹوں سے بس ایک جملہ نکلا، چاچی پانی۔ میں نے زور سے کہا، چپ کر، سونے دے مجھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح میں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھی، ہونٹ خشک، آنکھوں میں ویرانی۔ عمران نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں بتایا؟ میں نے فوراً جھوٹ گھڑ لیا، رات کو طبیعت بگڑ گئی تھی، میں نے سمجھا تھوڑی دیر میں سنبھل جائے گی، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ عمران نے غصے سے کہا، یہ لاپرواہی ہے عفت، تمہیں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں تلخی بھر گئی۔ پہلی بار اس نے مجھے جھڑکا تھا، صرف اس بچی کے لیے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کمزوری، نیند کی کمی، غذائیت کی کمی، سب لکھ کر دے دیا۔ عمران نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر ہمنا کو دوائیاں اور پرہیزی کھانے شروع کروا دیے۔
اب میں محتاط ہو گئی تھی. دن میں تھوڑا بہتر کھانا دیتی مگر رات کو سب کچھ پرانا. عمران کو لگے کہ سب ٹھیک ہے. ایک دن ہمنا نے پلیٹ میں رکھا کھانا فرش پر گرا دیا. شاید بہت خراب تھا. میں غصے سے بھری. اب تجھے کھانا پسند نہیں؟ بھوکی مر. میں نے اسے چارپائی سے گھسیٹ کر کمرے میں بند کر دیا. پورا دن وہ وہاں قید رہی. نہ کھانے کو کچھ نہ پانی. میں گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. شام کو عمران کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا. ہمنا زمین پر بیٹھی تھی, گڑیا ہاتھ میں, نظریں نیچے. میں نے اسے باہر نکالا, جھاڑا اور سخت لہجے میں کہا, چچا سے ایک لفظ کہا تو گلا دبا دوں گی تیرا, سمجھ آئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں اب صرف خوف تھا. اس دن کے بعد وہ کچھ بھی کھانے سے پہلے میری طرف دیکھتی, جیسے اجازت چاہتی ہو. آواز نکالنے سے ڈرتی, ہر بات پر سہم جاتی. وہی بچی جو کبھی گڑیا سے باتیں کرتی تھی اب گڑیا کو بھی چپ چاپ گھورتی تھی. ہمنا کی حالت اب کھل کر ظاہر ہونے لگی تھی. چہرے پر زردی, آنکھوں کے گرد گہرے سائے اور جسم کا گوشت دن بدن سکڑتا جا رہا تھا. وہ اب اکثر چارپائی سے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی. عمران کو تشویش بڑھتی جا رہی تھی. وہ روز شام کو اس کے سرہانے بیٹھ کر پوچھتا, کچھ کھایا؟ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اور وہ سر ہلا کر ہاں کر دیتی. میں دور کھڑی سب دیکھتی اور دل میں الجھن محسوس کرتی. اب عمران زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا. اس کی باتوں پر مسکراتا اور میرے رویے پر شک کے بیج اگنے لگے تھے. ایک رات وہ بخار میں تپ رہی تھی. میں نے دوا دینے سے انکار کر دیا. بار بار دوائی نہیں دی جاتی, بگاڑ آئے گا. عمران نے کچھ دیر کے بعد آ کر دوبارہ پوچھا, تم نے بخار کی دوا دی تھی؟ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا, دی تھی, خود ہی تھوک دی, اب زبردستی تھوڑی نہ پلاؤں. عمران نے برا سا منہ بنا کر بات چھوڑ دی. اگلی صبح جو وہ دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا, ہمنا کو چارپائی پر نیم بے ہوش پایا. اس نے فوراً کام سے چھٹی لی اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا. میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اس نے آواز دی, تیار ہو جاؤ, میں ہمنا کو اسپتال لے جا رہا ہوں. میں نے کہا, میں نہیں جا سکتی, گھر میں کام ہے. عمران نے غصے سے کہا, تمہاری ترجیحات کا مجھے اندازہ ہے, بس بتا دو دوا دی تھی یا نہیں؟ میں نے رخ موڑ لیا. دی تھی, باقی تمہاری قسمت. عمران خاموشی سے ہمنا کو کمبل میں لپیٹا اور دروازے کی طرف بڑھا. میں نے چائے کا کپ رکھ کر مڑ کر دیکھا. تبھی اچانک ہمنا نے مجھے دیکھا. اس کی آنکھیں بخار سے جل رہی تھیں, ہونٹ کانپ رہے تھے, لیکن وہ بولی صاف, دھیمی اور بھاری آواز میں, چاچی میں اللہ میاں کو شکایت کروں گی. میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا. آواز سنائی دی, کپ کے ٹوٹنے کی نہیں, اندر کچھ ٹوٹنے کی. ہمنا نے وہ جملہ نہیں کہا تھا جو دنیا کو سنانے کے لیے کافی ہو, لیکن میرے لیے وہ چیخ تھی, ایک ایسی چیخ جو میرے کانوں میں گونجتی رہی. عمران نے کچھ نہیں سنا. وہ اس کی کمزوری سمجھ کر خاموش رہا, لیکن میں سن چکی تھی, سمجھ چکی تھی اور شاید پہلی بار ڈر چکی تھی. دروازہ بند ہوا. عمران اسے لے کر نکل گیا اور میں ہلکے قدموں سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. کمرے میں خاموشی تھی, لیکن اس جملے کی بازگشت مسلسل جاری تھی, میں اللہ میاں کو شکایت کروں گی. میں نے خود سے کہا, وہ پاگل بچی ہے, اس کی بات کا کیا اثر؟ لیکن دل نہ مانا. اس نے میری روح میں کوئی دراڑ ڈال دی تھی. پہلی بار مجھے لگا کہ میں جواب دہ ہوں, کسی کے سامنے نہیں, کسی بڑے کے سامنے جو دیکھ رہا ہے, جو سن رہا ہے, جو گواہ ہے. دن بھر میں خاموش رہی, نہ کچھ کھایا نہ کسی سے بات کی. شام تک عمران کی کوئی خبر نہ آئی. جب فون آیا تو اس نے بس اتنا کہا, اسے اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا ہے, ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں, اب کچھ کہہ نہیں سکتے. میں نے آہستہ سے پوچھا, کچھ کہا اس نے میرے بارے میں؟ عمران نے کہا, کیا کہتی, بخار میں تھی, ہذیان میں کچھ کچھ بول رہی تھی, ویسے بھی وہ بولتی کب ہے. میں نے بات کاٹ دی, ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ ہی رہنا, یہاں سب ٹھیک ہے. فون بند کرتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور ہمنا کا کمرہ کھولا. اس کی گڑیا وہیں رکھی تھی جس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا. میں نے اسے اٹھایا, وہی گڑیا جو وہ اکثر گلے لگا کر سوتی تھی. عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی. میں نے گڑیا کو پلنگ پر پھینکا اور پیچھے ہٹ گئی, جیسے وہ کچھ بول دے گی. دروازہ بند کیا اور لمبے سانس لینے لگی. رات کو ایک لمحے کے لیے سوئی تو خواب میں وہی منظر تھا. ہمنا دروازے پر کھڑی ہے, ہاتھ میں گڑیا, اور کہہ رہی ہے, میں اللہ میاں کو شکایت کروں گی. میں چیخ کر اٹھی,
पसीना पसीना। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे गुड़िया अब भी मेरे पास हो। सुबह इमरान का दोबारा फोन आया। उसकी तबीयत कुछ संभली है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसकी जिस्मानी कमजोरी मामूली नहीं। पिछले कई माह से मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही थी शायद। मैंने फौरन कहा, झूठ है ये, मैंने कभी भूखा नहीं रखा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, बस इत्तला दी है। मैं खामोश हो गई और फिर ख्याल आया, अगर इमरान को शक हो गया, अगर हमना ने कुछ कह दिया। मैं दिन भर इंतजार करती रही, शायद इमरान दोबारा फोन करे, शायद वो कहे उसने सब बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। 3 दिन बाद इमरान का फोन आया। उसकी आवाज में वो रब्त नहीं था जो हमेशा होता था, एक अजीब सी थकन, एक शिकस्त। इफ़त, हमना नहीं रही। मैंने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर सादा सा जवाब दिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फोन बंद हुआ और कमरे में जैसे हर चीज साकत हो गई। घड़ी की टिक टिक, फर्श पर चलते पंखे की मदम आवाज, सब कुछ मामूल पर था। मगर मेरे अंदर कुछ अलग चल रहा था, जैसे किसी ने दिल में कोई खाली कुआं खोद दिया हो, जिसका शोर बाहर नहीं, सिर्फ अंदर सुनाई देता हो। मैंने खुद से कहा, शुक्र है खत्म हुआ सब। अब ना उसकी आवाज सुननी पड़ेगी, ना उसकी मौजूदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अगले लम्हे दिल ने ये अल्फाज काट दिए, जुबान कह गई, दिल माना नहीं। मैंने उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर खामोशी थी, मगर वो सुकून नहीं जो आम कमरों में होता है, बल्कि एक ऐसी खामोशी जो जिंदा लाशों की होती है। कंबल वहीं तय किया हुआ, गुड़िया बिस्तर के कोने में, खिड़की से आती धूप ने फर्श पर एक लंबा साया बना दिया था। मैंने गुड़िया उठाई, बाजू अभी भी टूटा हुआ था। कुछ नहीं बदला, सवाए उसके जिसने ये गुड़िया गले लगाकर जिंदगी गुजारनी थी। रात हुई तो इमरान देर तक वापस नहीं आया। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रही। आसमान साफ था, मगर दिल पर अजीब सा बोझ था। जब इमरान वापस आया तो खामोश था। मैंने पूछा, सब रस्मात हो गई? उसने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ, दफना दिया है। फिर वो अपने कमरे में चला गया और मैं हमना के कमरे में अंधेरे में खामोशी से बैठी रही। अगली रात ख्वाब में वही मंजर, हमना सफेद लिबास में, हाथ में गुड़िया मुझे घूर रही थी। चाची, मैं भूखी हूँ। मैंने कहा, मर गई हो तुम, अब भूख कैसी? उसने कहा, वो भूख नहीं गई जो तुमने दी थी। मैं चीख कर उठी। इमरान कमरे में आया। क्या हुआ? मैंने सर झुका लिया। बस ख्वाब था, कुछ नहीं। वो कुछ देर मेरे पास बैठा रहा, फिर खामोशी से चला गया। ख्वाब का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी हमना मुझे अंधेरे में बुलाती, कभी दरवाजा खोलकर अंदर आती, और कभी उसकी गुड़िया बोलने लगती, चाची, मेरा बाजू जोड़ दो। मैं दिन में चीजें रखकर भूलने लगी। कभी चाय चूल्हे पर रखकर निकल जाती, कभी पानी का नलका खुला छोड़ देती। इमरान ने एक दिन कहा, इफ़त, तुम कहाँ गुम रहती हो? सब कुछ उलट पुलट हो रहा है घर में। मैंने कहा, नींद नहीं आती, शायद इसलिए। वो बोला, डॉक्टर को दिखाओ, कुछ नहीं तो विटामिन ले लो। मैंने बात टाल दी। एक दिन जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो मुझे लगा किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी। पलटी तो कोई नहीं था, मगर फिर मेरे कान में वही जुमला आया, मैं अल्लाह मियां को शिकायत करूंगी। मैंने बर्तन छोड़ दिए और सीधा उसके कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोला तो सब मामूल पर था, लेकिन गुड़िया, वो गुड़िया बिस्तर के दरमियान रखी थी, जैसे कोई अभी अभी उसे वहां छोड़ कर गया हो। मैंने झंझलाकर गुड़िया उठाई और अलमारी में बंद कर दी। ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। अब कोई नहीं आएगा, ना ख्वाब में ना हकीकत में। लेकिन वो आती रही, ख्वाब में, खामोश कदमों से, सफेद कपड़ों में, खाली आंखों के साथ। एक रात मैंने इमरान से कहा, अगर मैं उस सब का जिम्मेदार हूं तो बताओ, मुझे कुछ कहो। वो हैरत से बोला, तुमसे क्या कहूं? वो तकदीर थी, हम कुछ कर ही नहीं सके। मैंने पूछा, क्या वो कुछ कहती थी आखिरी दिनों में? इमरान ने कहा, कभी कभी बुड़बुड़ाती थी। एक दिन कह रही थी, चाची मुझसे नाराज हैं। कभी कहती, अल्लाह मियां मुझे गोद में बिठा लेंगे। मैंने बात काटी, और कुछ नहीं कहा? इमरान ने आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, बस यही। मैंने सर झुका लिया और दिल में पहली बार इतनी शिद्दत से ख्याल आया, अगर मैं कुछ न कहूं तब भी सब कुछ मुझ पर वाज़िया है। अगली सुबह मैं देर तक कमरे में बैठी रही। बाहर से आवाज आई, कोई बच्चा खेल रहा था। गेंद दीवार से टकराई, आवाज गूंजी,
لیکن مجھے لگا جیسے وہ گیند نہیں، میرے ضمیر پر کوئی پتھر لگا ہو۔ میں نے الماری کھولی، گڑیا نکالی، اس کے چہرے کو صاف کیا، بازو پر کپڑا لپیٹا، اسے واپس بستر پر رکھا، پھر آہستہ سے کہا، اگر واقعی کچھ سن رہا ہے تو سن لے، میں ظالم تھی، میں نے اسے تکلیف دی، میں نے اسے مارا، میں نے اسے مار دیا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، کمرے میں کھڑکی کے شیشے پر بوندیں ٹکرا رہی تھیں اور میں ہمنا کی گڑیا کو گھور رہی تھی، جو کئی دنوں بعد ایک بار پھر میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے اسے بستر کے کونے میں رکھ دیا، مگر ہر بار لگتا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، جیسے اس کی آنکھیں کسی راز کی گواہ تھیں۔ عمران دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، میں جاگ رہی تھی، سانسوں کی رفتار تیز، ہاتھوں میں لرزش، بتی بجھا دی تھی مگر اندھیرے میں بھی گڑیا کا چہرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ پھر اچانک جیسے کوئی آہٹ ہوئی، دروازہ آہستہ سے چرایا اور مجھے لگا کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، کچھ لمحے بعد میں نے بستر پر کسی کے بیٹھنے کا وزن محسوس کیا، جیسے کسی نے میرے قدموں کے قریب جگہ بنائی ہو۔ خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی، آنکھ کھولی تو کوئی نہیں تھا، مگر بستر کا وہ گوشہ دبا ہوا تھا۔ گڑیا بستر کے بیچ میں پڑی تھی، حالانکہ میں نے اسے کونے میں رکھا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتے میری ہچکیاں نکلنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس تھک گئی تھی، میں بس خود کو بچا رہی تھی۔ وہ رات نیند نہیں آئی۔ صبح عمران ناشتے کی تیاری کر رہا تھا، میں خاموشی سے کچن میں گئی، چولہا جلایا، چائے رکھی۔ اچانک آگ اتنی تیز بڑھی کہ میری چادر کو چھو گئی۔ میں پیچھے ہٹی اور چیخ اٹھی، وہ جل رہی ہے، وہ اندر جل رہی ہے۔ عمران فوراً آیا، چادر اتاری، پانی ڈالا۔ عفت، ہوش میں آؤ، کیا ہو رہا ہے؟ میں کونے میں بیٹھ گئی، سر پکڑ لیا۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، ہر طرف، ہمنا، گڑیا، دروازہ، خواب، سب سچ ہو گیا ہے۔ عمران نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ عفت، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ نہیں مری عمران، وہ میرے اندر زندہ ہے، میرے ہاتھوں مری ہے وہ۔ میں نے اسے بھوکا رکھا، مارا، کمرے میں بند کیا، پانی تک نہ دیا۔ میں نے اسے مارا، میں قاتل ہوں اس کی۔ عمران پیچھے ہٹ گیا، چند لمحے وہ صرف مجھے دیکھتا رہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جھوٹ بولتی رہی، تم سے، دنیا سے، خود سے، مگر وہ بچی سچ دیکھتی رہی۔ اس نے اللہ میاں سے شکایت کی تھی، اب وہ مجھے سزا دے رہی ہے۔ خواب میں آتی ہے، ہنستی نہیں، کچھ نہیں کہتی، بس دیکھتی ہے جیسے میرا فیصلہ سنانا ہو۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں خود کو تنہا سمجھتی تھی، بے بس، نظر انداز شدہ۔ تم ہمنا کو چاہتے تھے، میں اسے برداشت نہیں کر سکی۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا، شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ چپ رہا اور وہ خاموشی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اگلے دن میں نے چیزیں رکھ کر بھولنا شروع کر دیا، دروازہ کھلا چھوڑ دیتی، گیس جلتا رہتا، پانی بہتا رہتا۔ عمران نے کئی بار پوچھا، ذہن کہاں رہتا ہے تمہارا؟ میں صرف ایک جواب دیتی، وہ آس پاس ہے۔ پھر خواب مزید واضح ہونے لگے۔ میں دروازہ کھولتی تو سامنے ہمنا کھڑی ہوتی، ہاتھ میں گڑیا، ٹوٹی بازو کے ساتھ، اور دھیمی آواز میں کہتی، چاچی آج کیا کھانے کو دو گی؟ ایک دن میں نے گھر کے سارے آئینے کپڑے سے ڈھانپ دیے۔ عمران نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، وہ ہر عکس میں مجھے دیکھتی ہے، ہر سایہ اب اس کا ہے۔ ایک دن میں گڑیا کو جلانے لگی، ماچس لے کر اس کے بازو پر آنچ دی۔ عمران نے چیخ کر روکا، عفت، ہوش کرو، یہ صرف کھلونا ہے۔ میں چیخنے لگی، یہ کھلونا نہیں، یہ گواہ ہے، یہ جانتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ عمران نے میرا ہاتھ پکڑا، ماچس چھین لی، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، نفسیاتی معالج۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر عمران سے کہا، یہ شدید گلٹ میں مبتلا ہیں، علاج وقت لے گا لیکن ہو جائے گا، ابھی یہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ علاج شروع ہوا، دوائیاں، سیشن، خاموش کمرے، ڈاکٹر کی باتیں۔ کچھ عرصہ لگا مگر میری چیخیں دھیمی ہونے لگیں۔ خواب کم ہوئے مگر مکمل ختم نہ ہوئے۔ میں اکثر خود سے سوال کرتی، کیا اللہ میاں نے سن لیا؟ کیا وہ شکایت درج ہو گئی؟ 6 مہینے کا علاج نے میرے وجود میں بہت کچھ بدل دیا۔ دوائیں، ڈاکٹر کے سیشن، خاموشی کی طویل وقفے، اور وہ اندر کا شور، سب کچھ دھیرے دھیرے بیٹھ گیا۔ عمران نے کبھی شکایت نہیں کی،
نہ کبھی ماضی کو دہرا کر مجھے شرمندہ کیا، وہ بس خاموشی سے ساتھ رہا۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا، اب آپ کی حالت بہتر ہو چکی ہے، لیکن آپ کو خود کو مصروف رکھنا ہوگا، کسی مقصد کے ساتھ جینا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ترتیب دیا، جہاں قرآن، دعا کی کتابیں اور ایک جائے نماز رکھی۔ دن کا کچھ حصہ میں وہیں گزارنے لگی۔ پہل جب میں سجدے میں گئی تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا مانگوں۔ دل بھرا ہوا تھا، زبان خالی، صرف آنکھوں سے آنسو بہے اور لبوں پر ایک جملہ آیا، مجھے معاف کر دے، وہ بھی معاف کر دے جس پر میں نے ظلم کیا۔ عمران نے میری تبدیلی دیکھی۔ اس نے ایک دن خاموشی سے کہا، مجھے تم پر فخر ہے عفت، تم نے خود کو سنوارا ہے۔ میں نے کہا، سنوارا نہیں عمران، بس مٹی میں گرا وجود اٹھایا ہے، وہ بھی تمہارے صبر کی بدولت۔ میں نے اب دوسروں کے کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ محلے کی خواتین سے بات چیت، کسی بیمار کی عیادت، کسی کے بچوں کی دیکھ بھال، قرآن کلاس میں شامل ہونا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو ایک اور کردار میں ڈھال دیا، لیکن ہمنا کا کمرہ اب بھی وہی تھا۔ ایک دن میں نے عمران سے کہا، کمرے کی چیزیں سمیٹ دوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو ضرور۔ میں نے الماری کھولی، گڑیا اب بھی ویسی ہی تھی۔ اب وہ مجھے خوفزدہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے صاف کیا، بازو پر کپڑا لپیٹا اور بستر پر رکھ دیا۔ یہ تمہاری نشانی ہے اور رہے گی۔ کچھ دن بعد ایک واقعہ ہوا جس نے میرے اندر ہلچل مچا دی۔ طبیعت خراب رہنے لگی، الٹیاں، چکر، تھکن۔ پہلے تو میں نے عام بیماری سمجھا، لیکن عمران کے کہنے پر چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والے ہیں۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ کیا؟ سچ میں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ باہر آ کر میں عمران کے سامنے چپ چاپ کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، جس در سے میں مایوس لوٹی تھی، اس نے مجھے پھر سے بلا لیا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک اللہ کا شکر ادا کیا، شکر بھی اور معافی بھی۔ بار بار ایک ہی جملہ دہراتی رہی، جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہے نا۔ رات کو نیند آئی، لیکن اس رات کا خواب کچھ اور تھا۔ میں ایک کھلے میدان میں کھڑی تھی، سبز گھاس، نرم روشنی اور دور سے ہمنا آتی دکھائی دی۔ وہ مسکرا رہی تھی، گڑیا ہاتھ میں، بازو ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے گلے لگ کر کہا، چاچی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجب سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اچانک ہٹا دیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ، تم نے مجھے زندگی دی دی۔ اس کے بعد میں دنوں کو گن گن کر گزارنے لگی۔ ہر دن، ہر ہفتہ میرے لیے نعمت تھا۔ میں اب خود کو ایک نئے مقصد کے ساتھ زندہ محسوس کرتی تھی، وہ مقصد جو زندگی نے مجھے تاخیر سے دیا مگر مکمل دیا۔ میں نے گڑیا کو ایک چھوٹے سے شیشے والے شوکیس میں رکھ دیا، اس پر ایک پرچی چپکا دی، یاد رہنے کے لیے اور بھولنے کے لیے بھی۔ یہ کسی خوشی کی کہانی نہیں، ایک راستے کا انجام ہے جو گناہ سے توبہ تک، نفرت سے معافی تک اور ظلم سے رحمت تک پہنچا۔ اور جب میں آج آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو ہمنا کا چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی مسکراہٹ اب میرے وجود کا حصہ ہے۔ ظلم چاہے خاموشی میں ہو یا تنہائی میں، ایک دن اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ توبہ، معافی اور تبدیلی وہ دروازے ہیں جو بند روح کو روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔